الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وعبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا ونصدق على المهد الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله قد جاء ومضى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا وقتلوا صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر ولایت کا جو ہے آج تیسرا حصہ ہے. امیر المصدقین سید الشہداء بندگی میاں سید خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ہے فقراء قوم اور اہل بیت کے لوگوں نے اسلام کے خاطر اور حقیقت اسلام کے لیے، حق کے لیے جو اپنے جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیے، شہید کا مرتبہ پائے، جسے ہمیں جو ہے بدر ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے جب اللہ تبارک و تعالی جو قوم کو زیادہ چاہتا ہے، جو قوم اللہ کو زیادہ چاہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتا ہے. وہ ایذائوں میں معمولی لوگوں کو جو ایذا آتی ہے وہ آزمائش کہتے ہیں. یہ ایذائیں جو دی جاتی ہے اللہ کے ان نیک بندوں کو، جو بندے جو قوم اللہ کو زیادہ چاہتی ہے، جو ایذائوں میں برکت ہے اور اللہ کی نصرت ہے. اور بدر ولایت میں بھی بندگی میاں سید خود میر صدیق ولایت مع 100 لوگوں نے اپنی جانوں کو قربانی دیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق دیے، اللہ کی رضامندی کے لیے دیے، اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیے. اور کس لیے دیے؟ کہ تاکہ حق کبھی بھی جو ہے زندہ ہے، وہ کبھی مٹتا نہیں، یہ ثابت کرنے. اور دوسرا، جو حق کے اعتبار سے اللہ کو زیادہ چاہنے والی قوم جو برحق ہے، وہ قوم چھوٹی بھی ہو، یعنی کہ میجارٹی نہیں، مائنارٹی بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو جو ہے فتح نازل کرتا ہے. تو یہ چیزاں جو ہے ہمارے کو معلوم ہوتے ہی، اور خاص کر کے بدر ولایت میں امیر المصدقین بندگی میں سید خود میر صدیق ولایت کی شہادت ایک حجت ہے. یہ پہلے پارٹ میں اس کا میں شروعات کر کے رکھا تھا، اور جو ہے آج کے تیسرا پارٹ اور آخری پارٹ ہے. اس میں خلاصہ طور سے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. اس میں حجت مہدی ہے.
حجت مہدی برحق ہیں کر کے جو ہے یہاں پر ثابت کرتے ہیں بندگی میاں زید قمی صدیق ولایت کی شہادت، اور آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والا ایک کے خون کا خطرہ بھی کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ارے لوگوں، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور حقیقتاً باطل کو مٹنا ہی تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو عزیزان محترم کہ جو ہے یہاں پر یہ بات ثابت کرنا ہے حق کے قوم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، صراط المستقیم پر ہے، تو جو وہ قوم کبھی روز جو ہے ہارتی نہیں، سب کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو بندگی میں سید قطب صدیق ولایت جو پہلی مرتبہ امامنا مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ تسلیم کی جو ملاقات کے لیے، یعنی کہ آپ کو اب جو ہے امامنا مہدی موعود کے ہاتھ تلے بیعت کرنے کے لیے آئے، جو پورے جو ہے شیخ الاسلام کے پاس بھی گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے جو ہے پاس بھی گئے، بڑے بڑے معلموں کے پاس بھی گئے، سب جگہ بھی جو ہے آپ کو جو ہے صحیح اعتبار سے یعنی کہ وہ مرشد کامل، یعنی کامل مرشد کا تصور نہیں ملا، اور اس کی خوشبو ہے نا، جو کامل مرشد کی جو خوشبو، اس کے جو ہے تاثرات وہ نہیں حاصل ہوئے، تو آپ جو ہے ان لوگوں کو بول دی یہ کوئی دنیا دار ہیں۔ آخری میں امامنا مہدی موعود کے خدمت میں جو ہے حاضر ہوئے، وہ جو اس کے پہلے جو طویل اس کا جو ہے یعنی کہ واقعات آتے ہیں، جو بندگی میں سید قطب صدیق ولایت اپنے پیر کی تلاش میں نکلے تھے، تو جو ہے وہ واقعات اگر بولیں گے تو زیادہ دیر ہو جائیں گا، کتابوں میں پڑھ لو اور مرشدین سے پوچھ لو، اور بہرحال انشاءاللہ یہ ناچیز بندہ بھی پیری مریدی کے ٹاپک میں بندگی میں سید قطب صدیق ولایت کا جو مرید ہونا کون سے حیثیت سے تھا اور کس لحاظ سے مرید ہوئے، اور آج ہماری پیری مریدی بھی وہ پیری مریدی کا جو ہے ڈفرینشیٹ کامپرومائز کمپیریزن بولتے ہیں، کمپیریزن اسٹڈی بولتے ہیں اسے، وہ جو ہے وہ بیان میں انشاءاللہ ایک مرتبہ بولوں گا میں یہ عزیز بندہ۔ تو بہرحال بندگی میں سید قطب صدیق ولایت امامنا مہدی موعود کی خدمت میں آئے، اس وقت جو ہے وہاں پر آپ جو ہے بیان قرآن میں مبتلا تھے، اور بیان قرآن میں آپ بھی شامل ہو گئے تھے، اور بندگی میں سید قطب صدیق ولایت عصر کی نماز ادا کی، اور جو ہے بیان قرآن کے بعد آپ سے ملاقات کرے، تو آپ جو ہے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، جذبہ الہی میں ہو گئے، حقیقت میں فوراً امامنا مہدی موعود نے بندگی میں سید قطب صدیق ولایت کو اپنے زانوں کے تلے رکھا اور اپنا پسکردہ دے کے جو ہے ہوش میں لائے۔ آپ جو بیدار ہوئے تو پوچھے کہ اے سید خنمیر، آپ کو جو پہلے مرتبہ دیکھتے ہیں آپ نام کے ساتھ پکارتے ہیں، اے سید خنمیر، آپ جو ہے کیا حال ہوئی آپ کو، اور آپ کی جو ہے حالات کیسی گزری جب آپ جو ہے یہاں پر آئے اور نماز عصر ادا کرے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے تم جو ہے تمہارے کو یہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ تو بولے کہ جو ہے بندے کی آنکھیں پھوٹ جائے، درمیان میں بندہ مہدی کو نہیں دیکھا، ذات مہدی کو نہیں دیکھا، بلکہ ذات خدا کو دیکھا۔ خدا
کیا ہے کہ پہچان لیا میں نے خدا کی چیز آپ کی جو ہے مشاہدے میں مجھے حاصل ہوئی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہے ایک سچے جو ہے ایک سچے یعنی کہ عاشقان خدا، عاشقان رسول کی جو ہے شناخت، جو آپ جو ہے جو مہدی علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کے جو ہے یہ ذات کو دیکھ کے میں ذات مہدی نہیں خیال کیا، بلکہ جو ہے یہاں پر میں خدا کا مشاہدہ کیا، میں خدا کو دیکھا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں جب بولے امامنا مہدی موعود آپ کو جو ہے ذکر کی تلقین دینے کے بعد نماز کی جو ہے وہ ادائی کے دوران میں جو چلا وہ کچھ ہے. حقیقت وہ بات ہے، یہاں پر حقیقت بات وہ ہے یعنی کہ جب عصر کی نماز میں تھے تو بندے میاں بولے جب میں رکعت باندھنے گیا تو اللہ تبارک و تعالی سے ایسا معلوم ہوا کہ اللہ خود میرے قلب میں آ کے کہہ رہا تھا، اے سید خنمیر، ہم نے تم کو جو اتنا بڑا جو ہے کہ انعام دیا ہے، اس کے بدولت تم ہمارے کو کیا انعام لائے ہو. تو بندے کی میں سید خنمی صدیقی ولایت بولے اے پروردگار اعلیٰ، میں جو ہے شادی نہیں کیا، مجھے نہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں، گھر دار چھوڑ کے آیا ہوں، اور میں جو اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں تیرے لیے کیا لاؤں گا. اے پروردگار عالم، جو کچھ تو مانگتا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت جو ہے دوسری آواز آئی، محسوس ہوا اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اے سید خنمیر، کیا ہم نے تمہارا یہ سر اگر مانگیں گے کیا دے دو گے؟ تو بندگی میں سید خنمی صدیقی ولایت بولے اے پروردگار عالم، اس وقت ایک سر کیا 100 سر بھی میں جو ہے تیرے لیے قربان کروں گا. اتنا ہی تھا گفتگو اللہ اور بندے کے درمیان میں، اللہ اور بندگی میاں سید خنمی صدیقی ولایت کے درمیان میں. اتنے کے بعد اتنا ہی ہوا، فوراً مجھے محسوس ہو رہا تھا میں عصر کی نماز بغیر سر سے پڑھ رہا ہوں. مجھے احساس ہو رہا تھا، میں ریلیز کر رہا تھا کہ جو ہے میرے تن کے اوپر سر نہیں ہے. عصر کی نماز مکمل ہوتے ہی سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ سر آ کے دوبارہ جو ہے میرے تن میں لگ گیا، ایسا احساس ہوا. تو یہ بولنے کے پہلے بندگی میاں سید خنمی صدیقی ولایت بولے آقا، علیہ السلام سے بولے آقا، یہ تو آپ جانتے ہیں میری کیفیت، آپ کیوں میری زبان سے جو ہے پوچھنا چاہتے تھے؟ تو امام مہدی موعود بولے جو بھی حق کی بات ہے، جو حقیقت کی بات ہے، جو حجت کی بات ہے، جب گواہی کے ساتھ بولنے سے جو ہے اور بھی جو ہے لوگوں کو یعنی کہ صاف جو ہے صاف طور سے دلیل کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے، شک اور شبہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے خلیفۃ اللہ کی ذات. خلیفۃ اللہ کی ذات ہے. خلیفۃ اللہ مہدی موعود کو معلوم کیا حالات گزری ہوں گی، بلکہ پھر بھی جو ہے آپ نہیں کہے، ہر ایک بات بھی بحکم الہی کہے تھے مہدی موعود علیہ السلام نے. تو جب یہ بات بھی مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تم بولنے کی ضرورت نہیں، اگر بولتے تو جو ہے آج دنیا میں لوگ یہ بھی پوچھتے، اب جو اتنے کروڑوں کے جو یعنی کہ جو مہدیوی لوگ ہیں پورے جو ہے دنیا میں، دنیا کے پورے لوگوں جو مسلمانوں میں کروڑوں کے ہیں مہدیوی لوگ کہ جو ہے یہ اتنے لوگ نہیں ہوتے، اتنی تعداد کے نہیں ہوتے. یہاں حجت کے اعتبار سے آپ نے پیش کرنے کے لیے ایک کے قدم بھی سوچ سمجھ کے آپ نے رکھا، اور جو وہ بھی بحکم الہی. بولتے تھے آپ مجھے معلوم تمہیں کیا دیکھے کیا گزرا ہو گیا ہے، نہیں، آپ کی زبان سے میں نکالنا چاہتا ہوں، ظاہر کرنا چاہتا ہوں.
یہ ہے صحیح حجت کا طریقہ اور صحیح ہے یہ جو ہے یعنی کہ دلیل اسے کہتے ہیں۔ کیوں بھائی تمہیں کیوں یہ کرتے ہی کیا یہ ذات کو تم کیسا مانے؟ نہیں نہیں ہمارا بزرگا مانے تھے ہم ہی مانتے، یہ بہت نہیں ہوتا۔ آج کی جنریشن، آج کا جو ہے ینگ جنریشن، آج کے لوگ یہ پوچھتے ہی دلیل چاہیے، تمہارے دادا کیوں پڑھے، دادا تمہارے کیوں یہ عمل کرے، تو پردادا کیوں عمل کرے، ان کا منصب یہ ہونے کا دلیل کیا ہے، پوچھتے ہی آج جواب دینا ہے۔ اس لیے مہدی موعود نے زمانے میں بتا دیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امامنا مہدی موعود کو جو ہے ہندوستان کے پورے علماء اکرام کے جو ہے درمیان میں جب یعنی کہ اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ بنا کے بھیجا، ایسا نہیں بھیجا آپ 7 سال میں قرآن کو حفظ کر دیے، 12 سال میں جو ہے آپ جو اسد العلماء کا خطاب بھی پا لیے، پورا فقہ مسائل پورا بھی آپ جو ہے پورا جو ہے جان لیے تھے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے عالم فاضل کامل مفتیاں جو ہے آپ کے پاس آ کے مشورہ لیتے تھے، یہ صلاحیت دے کے پورے احمد آباد کے علماء کرام مل کے جو ہے آپ خطاب دیے، اسد العلماء عالموں کا شعر 7 سال کی عمر میں، وہاں نبوت کے دور میں 40 سال میں رسول اللہ کو نبوت ملی، یہاں پر آپ 40 سال کیا بولے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امی ہوں بولے، کیونکہ وہاں کے لوگ ویسے تھے، مشرکان مکہ قریشان مکہ ویسے تھے، یعنی کفار لوگ ایسے تھے، کون سی بات کو ماننے کے لیے جو ہے یعنی کہ جو ہے صحیح کر کے کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، حجت اور جو ہے آپ کو یہاں تک آپ کی باتوں کو جو خلاف کرتے تھے اور کون سی چیز کو ماننے کے تیار نہیں تھے، ان کے جو ہے یعنی کہ دماغ میں جو ہے یعنی کہ جو ہے بت سوار ہوا گیا تھا، شیطان سوار ہو گیا تھا، اس لیے کون سی بات جاننے کا جو ہے حالات میں نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی کون سا علم بھی نہیں دیا، لیکن دیا باطنی علم دیا، ولایت کا علم دیا، علم معرفہ کہتے ہیں اسے۔ علم معرفہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب معرفت حاصل ہوتی ہے، تو جو ولایت میں جو منصب میں ہے اسی کو جو ہے معرفت کا بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی کہ 40 سال کی عمر تک جو ہے پوری معرفت کی تعلیم دے کے جو ہے آپ کامل ولی بن گئے تھے، آپ کامل ولی تھے، اس کے بعد آپ نبی ہوئے تھے، 40 سال کے بعد آپ کو جو ہے تاج رکھا، نبوت کا تاج، تو بھی کیا بولے، میں امی ہوں بولے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی آیتاں بولتے گئے، کیسا بولتے گئے، جبریل کہتے آپ لوگوں کو سناتے، جبریل کے کہتے آپ کو سناتے، لوگوں کو سناتے، تو اس وقت جو ہے وہ صحیح ثابت تھا، لیکن امامنا کے دور میں ایسا نہیں تھا، پورے ہندوستان میں علماء سو تھے، پورے بڑے بڑے عالماں مفتیاں عالم فاضلہ تھے، تو ان کے درمیان میں اللہ نے کیا کیا، اپنے خلیفۃ اللہ کو بھیجا، تو جو ہے یعنی کہ کم عمری میں 7 سال میں قرآن کو حفظ کرا دیا، اور اس کے بعد 12 سال میں پورا جو علم نبوی پورا جان لیا، آپ پورا جان لیے، شریعت طریقت حقیقت معرفت پر جان لیے، اور جو آپ کو جو ہے یعنی کہ لوگوں کے سامنے جو پیش کیے، تو عزیزان محترم یہ جو ہے خلیفۃ اللہ کی شان ہے، تو اسی لیے خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود نے جو ہے جو بندگی میں میر کی جو ہے حکم صدیق رضی اللہ عنہ کے زبان سے ظاہر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ اپنی ذات برخاق جاننے کے لیے اس میں تھا، وہ یہ تھا کہ جو بولے آپ سچ کہیں، یعنی کہ جو ہے بندہ جو ہے یہ قاتلو و قتلو کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اس لیے یعنی کہ بدل مہدی کے اعتبار سے یہ بندے کے ذات کے جو ہے مقام پر بدل مہدی کے طور پہ آپ کو جو ہے
پیش کرتا چاہتا ہے، لیکن ایسے خنمیر تمہارے کو جو ہے ایک بات تم یاد رکھنا چاہیے، تم کو جو ہے بہت لوگ ستائیں گے، ظلم ستم دیں گے، ایذائیں دیں گے، لیکن تم پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور ایک دور ایسا آئے گا جب جو ہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہونے کے مطابق ہو جائیں گی، منکران مہدی تمہارا خلاف کریں گے اور تمہارے سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہے یہ ذات کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہاتھ میں جو ہے یہ جو بندے کی جو ہے ذات ہے، جان ہے، کہ یہ اس کی قسم کا کہتا ہوں کہ اگرچہ پوری دنیا بھی ایک ہو جائیں گی تو پہلا دن وہ جنگ میں آپ کی جو فتح ہوگی اور دوسرے دن آپ کو جو ہے کہ شہید کر ڈالیں گے، دوسرے دن جنگ لڑیں گے، شہید ہوں گے آپ، اور آپ کو 3 جگہ جو ہے دفنایا جائے گا۔ اگر یہ 3 حجتیں، 3 جو باتیں اگر صحیح نہیں ہے تو یہ مہدی ذات جو ہے، مہدی کی ذات ناقص ہے اور باطل ہے۔ اگر یہ 3 چیزاں بھی اگر ظاہر ہو گئی ہے آپ کی جو یعنی کہ آپ کی شہادت کے ساتھ، تو جو ہے خیال کر لو کہ جو ہے ضروراً یہ ذات جو ہے برحق ہے۔ یہ چیز بدر ولایت میں ہے، یہ بدر ولایت کا یہ اسپرٹ یہی ہے۔ بدر ولایت جنگ بدر جو ہے نا، بدر ولایت کی جنگ جو ہے، اس کا اصل روح کیا ہے معلوم؟ حجت مہدی۔ لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بندگی میں اسد خدمی صدیق ولایت کی جو ہے جان اور آپ کا جو ہے جسم کا خون وہ زمین پر بہانا تھا، بہانا تھا، تو وہ خالی نہیں، اس کے بعد جو ہے غیرت کے بعد بندگی میاں جو ہندوستان آئے، آپ کو بہت ستم دیا گیا، یہ آپ لوگ پہلے کے بیان سن چکے۔ اب جو ہے میں زیادہ طویل نہیں جاتا، تو اتنا کہتا ہوں کہ کل کے جو بیان میں دوسرا پارٹ میں گن شہدا 40 فقراء آپ کے جو ہے یعنی کہ جو ہے نگہبان کے لیے خلے میں رکھے گئے، عورتوں کی نگہبان کے لیے جو ہے چھوڑ کے گئے تھے لکیر میں، وہ لکیر کے درمیان میں ہی گر کے 40 کے 40 شہید ہو چکے تھے۔ آئین ال کی مظفر کے حکم سے آئین ال کی فوج پورا شہید کر ڈالی تھی۔ جب یہ لوگ پر ہار کے نکل گئے تھے، وہاں پہ پہلی دن کی جو جنگ لڑے اس میں جو ہے یہ لوگ ہار گئے تھے، ہار مان کے بھاگتے وقت جو ہے یہ شہید جو ہے 40 فقراء کو شہید کریں گے، گن شہدا کے نام سے یاد کرتے ہی۔ اور جو بھاگنے کے بعد حجت پوری ہونا ہے، اس لیے وہ جو مظفر کے یعنی کہ جو عینل کے لوگ جب بھاگ رہے تھے کہ سوچے کہ جو ہے اگر ہمیں ڈر کے بھاگیں گے تو جو مظفر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ سوچنا یہاں مظفر پہلا اور مظفر دوسرا ہے، یہ دوسرے کی بات ہے۔ ایک کم عمری والا مظفر جاہل مردود ہے، جیسا یزید تھا، اسی طرح پہلا مظفر جو ہے خود جو ہے بیعت کیا ہوا تھا، اور یہ دوسرا مظفر ہے یہ، تو یہ اس کا جو ہے کہ سامنے جاتے ہی تو جو ہے اس وقت جو ہے کیا منہ دکھائیں گے۔ معمولی فقیروں سے لڑنے نہیں ہوا، تم لوٹ کے آئے ہی تو پورے لوگا مل کے تجویز کرے کوخا میں بیٹھ کے اور سوچے ہمیں کام کرنا، وہاں جانے سے پہلے جو ہے ہمیں پورے زہر کھا کے یہاں پر مر جانا، خودکشی کر لینا بہتر ہے بولے۔ اس میں سے ایک آدمی اٹھ کے بولا نہیں، ہم ویسا جو ہے کام نہیں کرنا، چلو ہم دوبارہ لڑیں گے، دوبارہ واپس ہوں گے۔ اس وقت بندگی میاں سید خدمی صدیق ولایت اپنے دائرے میں لوٹ کے آئے، یعنی کہ جو خوشیانہ طور سے بہت یعنی کہ بہت یعنی کہ دل کی جو خوشی کے ساتھ، اور آپ کا پہلا دعویٰ آپ کے آقا کا پورا ہو گیا، وہ خوشی میں لوٹ کے آئے اور 40 فقراؤں کا شہید ہونے کا سنے۔ آپ جو لوگوں کے پاس بولے جو اناج میسر ہے لے کے آؤ بولے، اور پھر لکائے اناج ملا کے کھچڑا بنائے اور جو ہے اللہ کے نام لے کے جو ہے
پورے لوگ کھائے اور جو ہے شہید شہدائن بین شہدائن کے نام سے جو ہے یعنی کہ دعا جو ہے جنت کی دعا کرے۔ تو حضرات محترم اس دوران جب آپ کھچڑا بنا کے جو کھا رہے تھے وہ ہونے کے بعد فارغ ہوتے ہی جو ہے یعنی کہ آپ کی اطلاع آئی، ایک آپ کا جانثار ایک آدمی ایک فرد آ کے بولا کہ جو ہے یعنی کہ دوبارہ آئینل کی فوج آ رہی ہے لڑنے کے لیے کل کا دن 14 شوال کو، 14 شوال کی بات 13 شوال کی رات میں یہ ہو رہا ہے اور 14 شوال کو کہتے ہیں کہ جو ہے آ رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ بولے یعنی کہ جو ہے آج دوسری چیز بھی میری آقا کی دوسری جو ہے دلیل بھی آج جو ہے منظور ہونے والی ہے۔ کل کا دن جو ہے یہ بندے کو یہ فقراؤں کے ساتھ جو ہے شہید ہونا پڑے گا، اور اس میں دوسرا اپنا ذات کا وعدہ تھا 100 سر میں اللہ کے بارگاہ میں دوں گا، ایک سر کیا 100 سر دوں گا، 40 سر تو دے چکے تھے، ابھی 60 سر دینا ہے بندگی میاں کا، ایک اور سر 100 کے ساتھ 101 سر اللہ کے بارگاہ میں نذرانات اور سے رکھنا، نذرانات اور سے رکھنا کا وعدہ کیے تھے آپ نے۔ تو جو آپ بولے کہ یہاں پر دوسری چیز بھی اور بندے کی ایک خواہش بھی پوری ہوتی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے پورے کے پورے سران جو ہے یعنی کہ نذرانات سے دینے کا وقت آ گیا۔ 14 تاریخ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد بندگی میں صدیق ولایت فجر کی نماز سے فارغ ہو کے پورے اہل لوگوں کو نصیحت دیے اور وصیت کرے، اور کرنے کے بعد جو ہے آخری مرتبہ آپ کے ہاتھوں سے جو ہے فیض جسے نان ریزہ کہتے ہیں، نان کو جو ہے ریزہ ریزہ کر کے بانٹنے سے نان ریزہ کو ناریزہ بولتے ہیں۔ ناریزہ کا معنی ڈکشنری کے اعتبار سے پاکیزہ چیز کو بولتے ہیں، تو یہاں پر بندگی میں صدیق ولایت ہے وہ نان ریزہ جو ہے یعنی کہ نان پکا کے جو ہے اسے ریزہ کر کے لوگوں کو پورے بٹے، وہ فیض سرزمین میں بندگی میاں صدیق ولایت امیر المصدقین نے جو بانٹے تھے وہ آخری فیض تھا بندگی میاں کا، اس لیے ہمیں اس کا نام رکھے سب کا مالیدار رکھے، معمولی چیز نہیں، کیا مالیدار، سب کا مالیدار، کیونکہ فجر کی نماز ہوتے ہی جو ہے بندگی میاں نے جو بانٹے تھے وہ آخری بندگی میاں کا فیض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بندگی میاں صدیق ولایت جب بانٹتے ہوتے کہتے تھے اے پروردگار اعلیٰ، آج پورے مرشدین جو فیض بانٹتے ہوتے یہی تصور کرتے ہیں اے پروردگار اعلیٰ یہ جو بانٹ رہا ہو یہ میرا نہیں بلکہ یہ فیض تیرا ہے، تیرا فیض ہے کہ بندہ تیرے میں فنا ہے۔ جب ہمیں بندگی میاں کا جو ہے بانٹتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اے پروردگار اعلیٰ کہ یہ جو فیض ہم نہیں بانٹتے، بندہ نہیں بانٹتا، بلکہ یہ جو فیض تو بانٹ رہا ہے، اور تیرے جو ہے جان نثار جو ہے شہید کا جان نثار بندہ بندگی میاں صدیق ولایت کا فیض، کیا فیض ہو، شہید کا فیض، حجت مہدی کا فیض، اور جو یعنی کہ حقیقت کا فیض، وہ فیض میں بہت باتیں ہیں، سب کا مالیدہ آج بہت لوگوں جو ہے ان چیزوں کو غور نہیں کرتے، سب کا مالیدہ کیا ہے بلکہ کہ جو ہے پورے جو لوگوں غور کرنا ضروری ہے۔ سب کا مالیدہ 14 تاریخ جو صبح کی نماز کے بعد بندگی میں جو بانٹے تھے وہ آخری فیض تھا، اس لیے ہمیں اس میں بہرا یعنی پان نہیں اٹھاتے، بلکہ جو ہے فجر کی نماز ہوتے ہی ذکر میں بیٹھ کے فارغ ہونے کے پہلے جو پوروں کو جو دیتے ہیں، سب گھروں سے آتا اور پوروں کو ملا کو وہ ملیدہ بولتے ہیں، اسے جو ہے بانٹ کے کر کے جو پوروں کو جو ہے یعنی کہ ان کا حصہ دے کے بھیجتے ہیں۔ تو یہ بندگی میں صدیق ولایت کی سنت ہے، اہم سنت ہے، یہ اہم سنت ہے۔ تو عزیزان محترم بانٹنے کے بعد آپ جنگ کو نکلے، آپ جو خنجر سے لڑے، تلوار نہیں اٹھائے، تلوار کیسا اٹھائیں گے، ذوالفقار کی تلوار اٹھاتے ہی جو ہے یہاں پر
اٹھاتے ہی حکم آیا پروردگار عالم سے، اے سید خمیر اگر تمہیں جو ہے یہ تلوار اٹھائیں گے تو دیکھو سر کے جو آسمان کے اوپر دیکھو سر اٹھا کے، تو دیکھتے ہی تو ہر ایک فرشتہ بھی جیسا جو ہے نظر میں آ رہا تھا، پورے فرشتوں کے ہاتھوں میں چار چار تلواریں تھے۔ اگر تمہاری تلوار چلیں گی بجلی کی طرح، یہ جو ہے سر زمین میں کوئی سی ہریالی تک باقی نہیں رہیں گی، کوئی سے جانور باقی نہیں رہیں گے، اور یہ لوگا نہیں، منکر خالی نہیں، کون سی چیز بھی نہیں پوری کو ہے پھر نار ہو جائیں گی۔ بندگی میاں سید قومی صدیق روایت کو منظور نہیں تھا وہ بات، اس سے فوراً آپ نے جو ہے اپنے نیزے میں جو ہے یعنی کہ وہ تلوار رکھ دیے، اس کے بعد جو ہے خنجر سے لڑنا شروع کرے، خنجر ٹوٹ گئی اور خنجر سے بہت لوگوں کو پھر نار کر دیے تھے، یعنی کہ مظفر کے جو فوج کے لوگوں کو۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے کوڑے سے لڑے، اور کوڑا بھی ایسا کام کیا، بجلی سے بھی زیادہ کام کیا، اور وہ کوڑے میں بہت لوگوں کو پھر نار کرتے ہوئے آئے، آخری میں آپ کو جو ہے یعنی کہ جو ہے شہید کروا دیا گیا، پیچھے سے آ کے حملہ کر کے آپ کو جو ہے پیچھے سے آ کے حملہ کر کے جو ہے شہید کروا دیا۔ کسی کو ہمت نہیں، یعنی کہ امیر المصدقین بندگی میں سید خمی صدیق ولایت کے سامنے جو ہے یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے چہرہ دیکھ کے تو جو ہے وہاں چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے وہ منکران مہدی، تو کیسا حملہ کریں گے؟ اس لیے جو وہ پیچھے سے کے حملہ کرے، آپ جو ہے شہید ہو کے جو ہے وہ زمین میں گرے، سدراسن کی سرزمین میں گرے، تو فوراً پورا جو 60 کے 60 فقیرہ پورے ان کے ساتھ جو آئے تھے، جو ان کے جو ہے اہل بیت کے لوگوں کو ملا کے 60 لوگ بھی جو ہے یعنی کہ پورے بھی بندگی میاں کو ملا کے 61 لوگ اتراکھنڈ میں جو ہے پورے کے پورے جو ہے یعنی کہ شہید ہو گئے۔ بندگی میاں کا قول پورا ہوا۔ 100 سر دوں گا بولے تھے، مبارک زبان، وہ میٹھی زبان، کتنا بھی مبارکبادی بولے بندگی میاں کی کم ہے، کتنا بھی ان کی جو ہے ان کی تعریف کرے کم ہے، اور کتنا بھی ان کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کے خاطر جو کچھ بھی کرے وہ کم ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ بندگی میں صدیق ولایت کے جو ہے وہ عاشقان خدا، وہ عاشقان خاتمین کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق دے، اس میں سے بندگی میاں کا ایک ادا کرنے کی توفیق دے، تو ہمیں جو ہے جنت پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بندگی میں فتح صدیق ولایت جو ہے 100 سر دوں گا بولے تھے، دے دیے 40 سر فقراؤں کا گنج سودا کے کھامبل میں، اور 60 لوگ یہاں پر، اور آپ کا سر ملا کے 61 سر جو یہ وہاں پر کیا کرے۔ اس کے بعد مظفر کو جو ہے اطلاع دینے کے پہلے اینل آیا، اینل آ کے جو ہے بولا کہ جو ہے یہ پہلے ہمیں لاشاں گنیں گے، پہلے وہ خنمیر کی لاش کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تعظیم تکریم یہ سب بات کیا اس نے، اور اس وقت جو ہے غور کا مقام ہے، کلام کی آیت یہاں یاد آتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راہ میں مارتے ہی مارے جاتے ہی ان کو جو تم جو ہے یعنی کہ شہید جو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہی، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ شہیدہ زندہ ہیں، ان کو جو مردہ مت کہو، اللہ کہتا ہے کلام البقرہ میں۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں دیکھو جب آئینے کے لوگ آ کے لاشوں کو ہٹا رہے تھے، بندگی میں اسد خنمیر کی لاش کو جو ہٹانے کے لیے جو ہے آئے اینل کا جو ہے ایک بہت بڑا سپاہی اور اس کا جو ہے کہ بیٹا آگے جو ہے اپنے خدموں سے جو ہے یعنی کہ لات مار کے کہا کہ یہ دیکھو خنمیر کا سر پڑا ہے، خنمیر کی لاش پڑی ہے، جو پیر جو ہے کھینچ کے سیدھا خنمیر بندگی میاں سید خمی صدیق ولایت کے وہ مقدس ہستی کے اور پر نور ہستی کے طرف جو ہے قدم گیا، یہاں پر جو ہے شہید ہو کے پڑے تھے ملک الحداد
اچانک جو ہے سامنے تلوار تھی اور ملک الحداد شہید ہو گئے تھے، ان کا ہاتھ تھوڑا تھوڑا کھلنے لگا اور کھل کے تلوار کی طرف گیا ہاتھ، اور تلوار سے جو ہے یعنی کہ ہاتھ سے تلوار اٹھاتے ہی جو ہے آئینل کے وہ بیٹے کا جو قدم جو خمیر بندگی میں خمیر کو اشارہ کرنے کے لیے گئی تھی، وہ قدم کو جو ہے وہاں پر ہی جو ہے پرزا جو ہے تن سے ادا کر دیے، ایسا وار کیا جو ہے وہ تلوار سے وار کیا ملک الحداد، فوراً جو ہے تن سے وہ قدم ہی جو ہے یعنی کہ فنار کر دیے، گھائل گر گیا۔ عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں تم کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ شہید ہونے کے بعد بھی ملک الحداد نے جو ہے یہ جو ہے کلام کی آیت کا دلیل ہم کو دکھا دی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے شہیدہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات بھی سچ ہے کر کے جو ہے یعنی کہ ہمارے جو ہے مہدوی دائرے کے اندر اور ہمارے مہدوی فقراؤں کے اندر اس کا دلیل ملتا ہے، دلیل ہمارے کو ملتا ہے، لیکن ہمارے کو سوچنے کی اور تسلیم کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، ہمارے کو صحیح عقل ہے، صحیح تسلیم کرنے کا مادہ ہے، تو وہی لوگ تصدیق کرنے والے ہی، تو وہی لوگ ہی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اللہ کی بات کو، اللہ کے جاننے والے کی ذات کو بھی اور بات کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں پر بندگی صدیقی ولایت مع صحابہ یعنی فقراء جو ہے یعنی کہ ذات اور جو جان، ذات کو اور بات کو رکھ کے ثابت کر دیے کہ جو ہے مہدی علیہ السلام برخائیں کر گئے۔ آئی کہ تیسرا کیا بولے مہدی علیہ السلام کہ آپ کو 3 جگہ دفنائیں گے، آئے دیکھتے ہیں، وہ بات بول کے میں یہ ختم کرتا ہوں تھوڑا طویل، آپ جو ہے تھوڑا جو ہے یعنی کہ صبری کے ساتھ سننا چاہیے کہ یہ دلیل کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یہاں پر بندگی میاں اور ان کی جانب سے روان پڑے تھے، اور خاص تنوں کو پورا بھی 7 تنا تھے، خاص و خاص بندگی میں صدیقی ولایت اور ملک الحداد اس طرح کے 7 تنا تھے، اور تنوں کو سدراسن میں دفن کر دیے، سروں کو اٹھا کے کیا کرے مظفر کے پاس لے کو جانے کے لیے وہاں سے چاپانل کی طرف نکلے، سر میں رکھ کے ٹوکرے میں رکھ کے جو ہے نکلے، سروں کو لے کے نکلے، پٹن کا قریب آیا، پٹن کا مقام قریب آیا تو آتے وقت عصر کا ٹائم تھا، وہ عصر کے وقت مبارک ہو زبان، وہ زبان میٹھی زبان، اللہ تبارک و تعالی جس طرح حج کے ہر ایک ارکان کو جو اپنے عاشقان کا جو ادا کو جو پسند کیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا ایک ایک ادا بھی آج حج میں ہمیں کرتے ہیں، تو اللہ نے جو پسند آتا ہے وہ قیامت تک اللہ تبارک کیا کرتا ہے جاوید رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی عاشقان خدا کی جو ہے ذات مقدس سے وہ ذات جو ہے اللہ کے بارے میں بولی تھی، 1 سر کیا 100 سر بھی دوں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ کو پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کب کیا تھا، حکم کہ جو عصر کی نماز پڑھتے وقت اس وقت جو ہے عصر کی نماز قریب آئی، پٹن شریف میں آئے تو اذان کی آواز آ رہی ہے، ٹوکریوں میں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، سر ہل رہا ہے، پیچھے لوگ کھڑے تو دیکھ لیے کہ جو ہے عینل کے لوگ ارے سران جو ہے ہل رہی ہیں، پورے لوگ اذان کی آواز کا جو ہے دیکھ کے دوسری جگہ سے خیال کرے نہیں بلکہ سروں میں سے آواز آ رہی تھی، ایک سر سامنے بندگی میاں حضرت خمیر کا ہل رہا ہے، جیسا کہ رکوع گئے جیسا سجود گئے جیسا پیچھے کے سرام بھی اسی طرح یعنی کہ اس کا نقل کرتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کا حکم کے مطابق رکوع کرنے والوں نے رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں نے سجدہ کرو، عصر کا ٹائم تھا، وہی ٹائم تھا پہلے ملاقات میں بندگی میں خمیر صدیق ولایت مہدی موعود سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو اسی وقت تھا عصر کے وقت یہ حالت ہوئی تھی۔
سر کے ساتھ، سر بغیر سر کے نماز پڑھے. یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ سر کے ساتھ نماز پڑھنے کا تن نہیں تو کیا میرے پیارے بندے کا سر مجھے مل گیا، وہ سر سے میری بندگی چاہیے. تو سروں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ رہے دیکھتے ہی علم کے لوگ بولے نہیں، اگر ایسا ہمیں لے کے جائیں گے وہاں پر ایسا کچھ آزمودہ دکھے گا تو جو ہے مظفر نہیں، دیگر لوگ بھی جو ہے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اتنے کرامت والے، اتنے جو ہے اچھے پاکیزہ لوگوں کو جو ہے ہمیں کیوں مارے نہیں، عبرت حاصل ہو جائیں گی. اس لیے وہ لوگوں کیا کرے، وہ چال باز لوگوں نے عین کے حکم سے کرے کہ اس کا جو ہے وہ جو سروں کا 7 سروں کا جو ہے پوسٹ کو نکالو اور ہڈیوں کو پٹن میں دفن کر دو. بولے ہڈیوں کیا کرے، پٹن میں دفن کر دیے. اس کے بعد پوسٹ کو لے کے گئے، سیدھا جا کے جو ہے چاپانیر میں جا کے مظفر کو دکھا کے وہاں پر جو ہے 7 جو ہے وہ پوسٹ ہے نا، سروں کے جو پوسٹ کو جو ہے یعنی کہ ایک ہی خبر میں دفن کر دیے. تو تیسرا قول پورا ہوا. سوچنا ایک آرڈنری آدمی اگر سوچ سکتا ہے کیا ایک 20 سال کے گزرنے کے انتقال ہونے کے 20 سال کے پہلے ایک آدمی ایک ذات اللہ کا ذات کہتا ہے کیا 20 سال کے بعد وہ لفظ با لفظ پوری ہو رہی ہے. پہلے کیا بولے، پہلے دن جنگ لڑیں گے، دنیا پوری ایک ہو جائے تمہاری جیت ہوگی، جیت ہو گئی. دوسرے دن جو ہے مرنے والے تھے وہ لوگ زہر کھا کے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو بھیجا وہاں پر کس لیے، یہ دلیل پوری کرنا، اپنے خلیفہ سے دلیل پورا کرنے کے لیے. دوسرا دن جنگ کو لیا آئے، جنگ میں بندگی میاں شہید ہوئے. اور تیسرا کیا تھا، ایک آدمی کو 3 جگہ دفن کرنا. ایک آدمی کہتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ کا بندہ، یہ سوچنے کی بات ہے ایک آدمی 3 جگہ کیسے دفن ہوں گے. دیکھو تن کو سدراسن میں اور آزمودہ و عجوبہ دیکھنے کے بعد سروں کی ہڈیوں کو پٹن میں اور اس کے بعد چاپانیر میں پوسٹ سے 3 جگہ دفنا دیے گئے. حجت پوری ہوئی. تو امامنا المہدی موعود قد جاء مذا آمنا و صدقنا، کہنا کیا نہیں. اتنا بولنے کے بعد بھی اپنی ذات سے، اپنی جو ہے یعنی کہ اخلاق سے، اپنی جو ہے کردار سے، اپنی لفظ سے، اپنی تعلیم سے، اپنی جو ہے طرز عمل سے اور جو ہے قول سے جب ایک بندہ دکھا رہا ہے کہ میں جو مان رہا ہوں، جو مہدی جو آ کے گئے وہ خلیفۃ اللہ ہیں، وہ سچے ہیں، تو ماننا کیا نہیں. اتنا ہونے کے بعد بھی نہیں مانے تو جو ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا طرف، میرا دین میرے طرف، ہم نے کون سی بات لینے دینے کی نہیں ہے. تو یہ ہے عزیزان محترم یعنی کہ بدر ولایت کی حقیقت. اس حقیقت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی مہدی علیہ السلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بدل مہدی کے روپ میں بندگی میاں کو لائے اور امیر المصدقین سید الشہداء بدر ولایت بندگی میں صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب کے دکھائے. پوری بات جو ہے یہاں صحیح ثابت ہو گئی. تو اللہ کا جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا کہ ہم کو اللہ تعالی مومن بنایا، مصدقی بنایا، رسول اللہ کے امتی بنے ہمیں اور مہدی کے تصدیق کرنے والے بنے. آج ہمیں مرے تو بھی جو ہے ہم کو پرواہ نہیں کہ اللہ اگرچہ ہمارے گناہ ہوں گے، ہمیں گنہگار ہوں گے تو جہنم میں جلا اور کچھ بھی کر یا اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے خاتمین پر، ہم تیرے محمدین پر ایمان لائے اور ایک کو پر ایمان لائے، ایک کو جو تصدیق کرے تو ہے ہم کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا. قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں آئے اور گئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آخری ویڈ وہ کیوں تمہیں لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صحیح ہے، اللہ الہ محمد نبینا صحیح ہے، القرآن والمہدی امامنا آمن صدقنا. یہ جو بدعت ہے، کیا بول دیا آخری میں، یہ بدعت ہے. کیسا بدعت بھائی؟
بدعت نہیں ہے. القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، گائیڈ ہیں. امام کا الگ معنی کیا؟ گائیڈ ہیں. آمنا ایمان لائے، صدقنا تصدیق کرتی. ہمیں کب بولا یہ جو جملے میں خجا مزہ کہاں ہے؟ آئے اور گئے بولے نہیں، کچھ نہیں بولے. قرآن اور مہدی ہمارا گائیڈ ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے معلم الانسان ہیں، اور رسول اللہ کی جو اتری ہوئی کتاب، جو کتاب کو بیان کر کے ہم کو اس کے نقش قدم چلنے کی تعلیم دینے والے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، یعنی کہ گائیڈ نے تو اور کیا، گائیڈ تو کیا. اس لیے ہمیں جملے میں کیا بولے؟ القرآن والمہدی امامنا صدقنا. ایک کامل مومن کو یہ تین بھی ہونا چاہیے: لا الہ الا اللہ رسول اللہ، توحید، اللہ الہنا محمد نبینا، رسالت، القرآن والمہدی امامنا آمنا صدقنا، ہے تصدیق. توحید، رسالت، تصدیق. تصدیق ہم کیوں کریں؟ رسول اللہ بولنے سے کرے. رسول اللہ کیوں بولے؟ اللہ کا حکم ہونے سے بولے. مہدی کیوں دعویٰ کرے؟ اللہ کے حکم سے دعویٰ کرے. ہے کیا نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں دیکھو کہ 9ویں صدی میں آنے والے جو محمد ہیں وہی سچے مہدی ہیں، بلکہ رسول اللہ کا فرمان تھا. صحیح بات ہے. وہ آپ جو ہے 847 میں آپ پیدا ہوئے، 9ویں صدی تھی. وہ 9ویں صدی تھی. قول پورا ہوا کیا نہیں رسول اللہ کا؟ اور اس کے پہلے آنے والے 8-9 لوگ جو ہے دعویٰ کرے میں مہدی ہوں بول کے، پوروں کا دعویٰ جو ہے بیکار ہوگا. کیوں؟ محبوب سبحانی تک کرے، جنید بغدادی کرے، حسن بصری کرے، جیسو دراز کرے، اور باید الاسلامی کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تم سرت اٹھا کے دیکھو، یہ اولیاء کرام جو ہے کرے تھے میں مہدی ہوں کر کے، لیکن انہوں وہ دعوے میں سے وڈرا ہو گئے. بولے نہیں، ہمیں اللہ میں فنا ہو کے، ہمارے میں نہیں تھے، ہمیں جذب الہی میں ہو کے سب بولے تھے بول کے. آخری میں یہ مہدی علیہ السلام کے 600 سال سے بھی زیادہ ہو چکا. آج بھی مہدی بھی ہے، مہدی بھی تا قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک جو ہے رہیں گے بھی. اور جو ہے قیامت کے بعد پورا جو ہے دنیا ختم ہوگی، اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے یہ مہدی بھی جو قوم جو ہے جنت میں جو ہے یعنی کہ فاتحانہ طور سے اور اللہ کے حکم کے مطابق داخل ہوگی. اس میں شک اور شبہ نہیں. ایک ہی جو قوم جو ہے، جو یعنی کہ 72 قیامت میں رسول اللہ نے فرمائے میرے 73 فرقے ہوں گے، اس میں 72 بھی جو ہے جہنم کو جائیں گے. ایک خالی ناجی ہوگا، ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پائیں گا، جنت کو جائیں گا. کون سا فرقہ ہو؟ 73 میں 72 بھی انٹر ٹو ہیل، جہنم میں جائیں گے. ایک خالی جو ہے یعنی کہ پیراڈائز میں جائے گا، وہ بھی گولڈن پیراڈائز میں جائے گا. وہ کون سا فرقہ؟ سنت الجماعت کا فرقہ. بولے حنفی نہیں بولے، شافی نہیں بولے، حنبل نہیں بولے، توحید نہیں بولے، نجات نہیں بولے، قادیانی نہیں بولے، شیعہ نہیں بولے، سنی نہیں بولے، بلکہ سنت الجماعت کا وہ فرقہ جس کا مذہب مع کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ ہے. اس کا مذہب جو شخص آ کے بولتا ہے کہ میرا مذہب جو ہے حنفی نہیں، شافی نہیں، کون سا بھی نہیں، میرا مذہب جو ہے اللہ کلام اور جو رسول اللہ کی اطرت سنت ہے، یہ کہنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا اور اس کے قوم جو بھی ہے جنہیں جائیں گی. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں مہدی بھی لوگا فخر نہیں کرنا، نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا بھی نہیں پڑھتے، اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے، اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہمیں مہدی بھی ہیں یعنی کہ جو ہے مرشدین بولے تو کیا مہدی اسلامی بول ڈالے کہ جو رسول اللہ بول ڈالے 73 فرقے میں ہمیں جائیں گے بول کے. نہیں، تو مہدی ہو کون بھی ہو، نام کے نہیں کام کے ہونا چاہیے. اس لیے مہدی احمد بولے تصدیق بندہ عمل است، تصدیق بندہ عمل است، یعنی کہ عمل کے ساتھ ہی جو ہے بندے کی تصدیق ہوتی ہے. اس میں احمد کا جو ہے اولاد ہو، محمد کا اولاد ہو، لیکن
اللہ کے پاس جو ہے عمل چاہیے۔ تو آج کے جو بیان سے آپ لوگوں کو جو ہے یعنی کہ بات کا اعتراض جو کچھ ہے دور کر کے جو ہے ہم جو لوگ ہیں عقائد کے ساتھ پورے مضبوطی کے ساتھ جو ہے مہدیت ہمارا عقیدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں جانثار ہونا اور اس کے اوپر قدم چلنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بجائے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ خدا خواستہ کل ہمارا وفات ہو جائے گا تو ہمیں تصدیق میں سے نکل جائیں گے، تصدیق نہیں سمجھ میں مر جائیں گے ہمیں۔ اس لیے جو بولے سنے اور ذات آیا دلیل ہے سب کچھ ہے، جو الحمدللہ آمنا صدقنا بول کے تصدیق کر کے جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرما، اور مہدیوں کو خل نہیں پورے جو ہے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ مومن بھی بنا، مصدق بھی بنا، اور جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم چلنے کی توفیق، خاتمین کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔